بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ایک انتہائی اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پرویز الہی صاحب یعنی مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان جو گزشتہ کئی روز سے بات چیت چل رہی تھی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جب اپنا دھرنا ختم کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے والا آپشن استعمال کرنے والا ہوں، تو اس کے لیے انہیں سب سے پہلے راضی کرنا تھا پرویز الہی صاحب کو، جو کہ چیف منسٹر ہیں، پنجاب کے سی ایم ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کافی ملاقاتیں کیں مونس الہی صاحب کے ساتھ اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا، اگلے دن بھی ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے، لیکن اس پہ وہ ایک شرط رکھیں گے۔ تو وہی بات سامنے آئی ہے کہ وہ شرط یہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اگلے الیکشن کے لیے۔ تو میرے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی، وہ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلی، کچھ کہہ رہے تھے نہیں توڑیں گے، کچھ کہہ رہے تھے توڑ دیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ صرف ایک شرط رکھیں گے، آپ سب لوگ دیکھ لینا، دوستوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہی شرط رکھی ہے انہوں نے، کیونکہ واپس یہ انہوں نے نون لیگ کی جانب بھی جھکاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ پرویز الہی کو سی ایم پنجاب جو ہے وہ بنتا نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس وجہ سے اس طرف سے بھی ان کی ڈیل رہے گی، شجاع صاحب کے ساتھ بھی ان کے رابطے چل رہے ہیں، اور شجاع صاحب جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کہوں گا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، اور شجاع صاحب کو وہ ڈائلاگ کروا رہے ہیں زرداری کے ساتھ، اور خود ڈائلاگ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ شجاع صاحب قصوروار کم تھے اس میں، اور یہ جو آپ نے بظاہر ان کا لڑائی جھگڑا دیکھا، یہ ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، یہ بھی ایک طرح کی ایڈجسٹمنٹ ہی تھی دونوں حکومتوں کے ساتھ، کہ اگر وہ قائم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی معاملات سیٹل رہیں گے، کیونکہ شجاع صاحب اور جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ اس طرف ہوں گے، اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ برقرار ہوتی ہے یا سٹیبل ہوتی ہے تو ادھر بھی ہمارا لنک رہے گا۔ تو یہ ایک طرح کی انہوں نے ڈبل گیم کی ہوئی تھی، اصل میں ان کی کوئی آپس میں دوریاں نہیں تھیں، یہ سیاست میں ایک ان کا سمجھ لیں کہ ایک یوز آف باؤنسر تھا، جو وہ کھیل رہے تھے کہ دونوں طرف سے انگیج کر رہے تھے، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اور ادھر سے پی ٹی آئی کو۔ تو اب خان صاحب، مجھے یقین تھا کہ کسی صورت بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نہیں مانیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہیں کافی نقصان ہوا، اور کافی کاف لیگ والوں نے بلیک میلنگ بھی کی۔ یہ بلیک میلنگ ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص کے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں، لیکن جب اس پہ مشکل وقت بنے تو آپ دوسری طرف سے بھی آفریں دیکھنے لگ جائیں کہ وہ ہمیں یہ دے رہے ہیں اور آپ یہ دیں تو تب ادھر رہیں گے، نہیں تو ادھر جائیں گے۔ تو یہ پہلے دن سے انہوں نے ڈبل گیم کی تھی، اور آج اب انہیں پتہ ہے کہ فیوچر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ لوگ کسی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نشستوں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی امیدوار کھڑے نہ کرے، تاکہ ہم اپنی 18 20 22 نشستیں جو ہیں وہ نکال لیں۔ تو اس پہ انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے، کچھ نشستیں قومی اسمبلی کی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی کی ہیں، مثلا پنجاب کی، جن پہ ایڈجسٹمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی آگے سے ایک شرط رکھی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پہ ایڈجسٹمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے نشان پہ الیکشن لڑیں، کیونکہ اگر پھر آپ اپنے نشان سے الیکشن لڑ کے پھر بن جاتے ہیں، اور پھر آپ بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں یا ہمیں سی ایم بناؤ، پھر پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر پنجاب میں وہ اپنی حکومت نہیں بناتے۔ تو اب یہ کھینچا تانی ان دونوں گھروں کے درمیان چل پڑی ہے، پی ٹی آئی اور کیو لیگ کے درمیان، اور ادھر سے شجاع صاحب جو ہیں وہ
بالترتیب رابطے سے جڑے ہوئے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، اور زرداری جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں میاں صاحب کو منانے کا، لیکن میاں صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی طور بھی پرویز لائی کو وزارت عظمیٰ پنجاب کی نہیں دے سکتے اگر ہماری حکومت بنتی ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی رسک ہے کہ ان کی حکومت تو اگلی بننے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہیں، کیونکہ لوگ جب ووٹ نہیں دیں گے تو کس طرح حکومت بنے گی۔ کل بھی ہم کچھ عزیزان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اب نہیں آ سکتے، کیونکہ جو لانے والے ہیں وہ عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، اور عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے لی ہے۔ تو میں نے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف دو راستے ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کو ہرانے کے، اتنی لیگل سپورٹ وہ نہیں کر سکتے۔ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ہر حلقے سے، انہیں پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ فلاں جماعت کو چھوڑ کر فلاں جماعت میں چلے جائیں جس کو انہوں نے جتوانا ہوتا ہے۔ تو باقی جو دھاندلی ہوتی ہے پولنگ پہ 100% دھاندلی کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی ایک دھاندلی کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں انہیں موو کرا دیا جاتا ہے اس طرف، اور یا میڈیا وغیرہ میں کچھ جو جس جماعت کو ہرانا ہوتا ہے اس کی برائیاں شروع کروا دی جاتی ہیں، اور جن کو جتانا ہوتا ہے ان کی اچھائیاں شروع کروا دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک دو ٹیکٹ ہوتے ہیں، ادروائز 100% الیکشن ریگ نہیں ہوتے، نہ ہی ہو سکتے ہیں، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ تو اگر کر سکتے ہوتے تو ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب ان کے تمام تر وسائل ہوتے ہوئے نہ جیت جاتے۔ تو ابھی تو اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کی ہے، اور مجھے امید بھی ہے، میں کبھی امید رکھتا ہوں نئے جو سپہ سالار منتخب ہوئے ہیں جنرل عاصم، ان سے کہ وہ کسی طور بھی جو مداخلت کو پسند نہیں کریں گے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، جسے بھی پبلک حکومت کرنے کے لیے جو ہے وہ اعتماد دے اسے 5 سال حکومت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی جو کھینچا تانی ہے، کیونکہ پرویز لائی صاحب کو پتہ ہے کہ اگر اپنے مطلب نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتحاد کرنا ہے تو دو طریقے ہیں، یا خود اپنا الیکشن لڑ کے آؤ، پھر آپ جب نشستیں آپ کی جتنی ہوں گی اس کے مطابق آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہوگی، تو یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر ہمارے نشان پہ آپ کو الیکشن لڑنا ہوگا۔ اور ذرائع کے مطابق کاف لیگ کو اس بات پہ خاص تحفظات ہیں کہ وہ اپنی پہچان ہی چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کے نشان سے الیکشن لڑیں۔ تو دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اب کسی طور بھی یہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ مجھے امید ہے کہ وہ کسی طور بھی اس طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے کہ کاف لیگ اپنے نشان پہ الیکشن لڑے اور عمران خان صاحب اپنے امیدوار کھڑے نہ کریں، کیونکہ وہ اس وقت وننگ پوزیشن میں ہیں۔ تو کاف لیگ کو اگر ساتھ رہنا ہوگا تو بات انہیں مان کے چلنا پڑے گا۔ اب پہلے والی بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی، اور نہ عمران خان صاحب ہونے دیں گے، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ جو پہلے جو سسٹم ہوا ہے کہ 10 سیٹوں کی وجہ سے آپ کو جو سی ایم بنا دیا گیا ہے، تو اگلی باری پھر یہ ہو، تو اس طرح کے چانسز نہیں ہیں۔ بہرحال دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیلتا ہے۔ جو میری پیش گوئی ہے سیاسی طور پہ وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کسی طور بھی ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، چاہے حکومت ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، اسمبلی یہ ڈیزالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ مدت پوری کرنے دے لیں گے، یہ رسک وہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ رسک کبھی نہیں لیں گے کہ وہ اگلی بار پھر 10 سیٹوں والے کو جو ہے وہ سی ایم بنا دیں۔ تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا یہ رسک لیں گے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، یا انہیں یہ رسک لینا چاہیے؟ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے مزید جس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔